ہم فیڈرل گورنمنٹ کے لیے ایڈوانس انکم ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں. آج میں نے ایکسائز منسٹر سے کہا ہے کہ اس کو واپس کریں اور ہمیں نہیں کلیکٹ کرنا ان کے بیہاف پہ، اس لیے کہ بغیر ہماری کنسنٹ کے ایک انکم ٹیکس لا میں لگا دیا. خیر وہ الگ ڈسکشن، اس پہ میں نہیں جاتا. وفاق اور سندھ پھر آمنے سامنے. وزیر اعلیٰ سندھ نے وفاق کے لیے ٹیکس جمع کرنے سے انکار کر دیا. مراد علی شاہ کہتے ہیں ہم اب وفاق کے لیے ٹیکس جمع نہیں کریں گے. وزیر اعظم کے لیے دو ہی آپشنز رہتے ہیں. یا ہمارا وزیر اعظم مان لے کہ وہ غلط ہے، معافی مانگے عوام سے، معافی مانگے اس ہاؤس سے کہ میں نے غلط فیصلے کیے ہیں، میں نے اس ملک کا معیشت کو تباہ کیا ہے، میں نے ہر پاکستانی کا زندگی اور صحت کو خطرہ میں ڈال دیا ہے، مجھے معاف کیجئے. اب ہم سب مل کے کام کریں، ایک پاکستان ہو کے کام کرے اور ان سارے مسائل کا حل کرے. یا ہمارا وزیر اعظم استعفیٰ دے، گھر چلے جائیں اور کسی قابل افراد کو یہ کام سونپا جائے. وزیر اعظم صاحب نوٹس لینا بند کریں، استعفیٰ دیں اور گھر جائیں. بلاول بھٹو ایک بار پھر وزیر اعظم پر برس پڑے. کہتے ہیں وزیر اعظم نے ادویات پر نوٹس لیا تو وہ مہنگی ہو گئیں. وزیر اعظم نے چینی آٹا پر نوٹس لیا تو وہ مہنگے ہو گئے. عمران صاحب اپنے آپ کو قرنطینہ میں رکھیں اور کسی بھی چیز پر نوٹس لینا بند کر دیں. عمران خان آیا ہی نوٹس لینے کے لیے ہے. وزیر اعظم استعفیٰ نہیں دیں گے، آپ 100 جتن کر لیں، وزیر اعظم چٹان کی طرح کھڑے رہیں گے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا جوابی وار. خواجہ آصف اور فواد چودھری میں تلخ کلامی. لیگی رہنما نے پیٹرول بحران کو حکومت اور مافیا کا گٹھ جوڑ قرار دے دیا. مراد سعید کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا واک آؤٹ. مولانا اسد محمود اور علی امین گنڈا پور بھی آمنے سامنے. پی ٹی آئی ارکان کا احتجاج اور شور شرابہ. پاکستان بدترین اقتصادی بحران سے گزر رہا ہے. عمران خان ملک کی تباہی کے ذمہ دار ہیں. جس شخص نے یونین کونسل نہیں چلائی اسے ملک کا اقتدار دے دیا گیا. پاکستان کے مستقبل سے کھیلا گیا. احسن اقبال کا آج بھی جارحانہ انداز. کہا حکومت نے چینی چوروں کو بچا لیا. وزیر اعظم نے کل کہا کہ تحریک انصاف اپنی مدت پوری کرے گی، مگر کیا صرف مدت پوری کرنا زیادہ ضروری ہے یا عوام سے کیے گئے وعدے پورے کرنا؟ مسلم لیگ کاف کے رہنما مونس الہی کا ٹویٹ. لاہور، راولپنڈی سمیت ملک بھر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی اور آٹے کی قلت، لوگ بازار سے مہنگے داموں خریدنے پر مجبور. شہریوں کا کہنا ہے کہ سبسڈی کا کیا فائدہ، آٹا اور چینی تو مل نہیں رہے. اور قومی ٹیم مانچسٹر سے بوسٹر شار پہنچ گئی. اسکواڈ میں 20 کھلاڑی اور 11 ٹیم آفیشلز شامل. قومی کھلاڑی اور آفیشلز 2 ہفتے تک خود کو قرنطینہ کریں گے. بالنگ کوچ وقار یونس بھی ٹیم کو جوائن کریں گے. ہم فیڈرل گورنمنٹ کے لیے ایڈوانس انکم ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں. آج میں نے ایکسائز منسٹر سے کہا ہے کہ اس کو واپس کریں اور ہمیں نہیں کلیکٹ کرنا ان کے بیہاف پہ، اس لیے کہ بغیر ہماری کنسنٹ کے ایک انکم ٹیکس لا میں لگا دیا. خیر وہ الگ ڈسکشن، اس پہ میں نہیں جاتا. وفاق اور سندھ پھر آمنے سامنے. وزیر اعلیٰ سندھ نے وفاق کے لیے ٹیکس جمع کرنے سے انکار کر دیا. مراد علی شاہ کہتے ہیں ہم اب وفاق کے لیے ٹیکس جمع نہیں کریں گے. وزیر اعظم کے لیے دو ہی آپشنز رہتے ہیں. یا ہمارا وزیر اعظم مان لے کہ وہ غلط ہے، معافی مانگے عوام سے، معافی مانگے اس ہاؤس سے کہ میں نے غلط فیصلے کیے ہیں، میں نے اس ملک کا معیشت کو تباہ کیا ہے، میں نے ہر پاکستانی کا زندگی اور صحت کو خطرہ میں ڈال دیا ہے، مجھے معاف کیجئے. اب ہم سب مل کے کام کریں، ایک پاکستان ہو کے کام کرے اور ان سارے مسائل کا حل کرے. یا ہمارا وزیر اعظم استعفیٰ دے، گھر چلے جائیں اور کسی قابل افراد کو یہ کام سونپا جائے. وزیر اعظم صاحب نوٹس لینا بند کریں، استعفیٰ دیں اور گھر جائیں. بلاول بھٹو ایک بار پھر وزیر اعظم پر برس پڑے. کہتے ہیں وزیر اعظم نے ادویات پر نوٹس لیا تو وہ مہنگی ہو گئیں. وزیر اعظم نے چینی آٹا پر نوٹس لیا تو وہ مہنگے ہو گئے.
عمران صاحب اپنے آپ کو قرنطینہ میں رکھیں اور کسی بھی چیز پر نوٹس لینا بند کر دیں۔ عمران خان آیا ہی نوٹس لینے کے لیے ہے، وزیر اعظم استعفیٰ نہیں دیں گے، آپ 100 جتن کر لیں، وزیر اعظم چٹان کی طرح کھڑے رہیں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا جوابی وار۔ خواجہ آصف اور فواد چودھری میں تلخ کلامی، لیگی رہنما نے پیٹرول بحران کو حکومت اور مافیا کا گٹھ جوڑ قرار دے دیا۔ مراد سعید کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا واک آؤٹ، مولانا اسد محمود اور علی امین گنڈا پور بھی آمنے سامنے، پی ٹی آئی ارکان کا احتجاج اور شور شرابہ۔ پاکستان بدترین اقتصادی بحران سے گزر رہا ہے۔ عمران خان ملک کی تباہی کے ذمہ دار ہیں۔ جس شخص نے یونین کونسل نہیں چلائی اسے ملک کا اقتدار دے دیا گیا، پاکستان کے مستقبل سے کھیلا گیا۔ احسن اقبال کا آج بھی جارحانہ انداز، کہا حکومت نے چینی چوروں کو بچا لیا۔ وزیر اعظم نے کل کہا کہ تحریک انصاف اپنی مدت پوری کرے گی، مگر کیا صرف مدت پوری کرنا زیادہ ضروری ہے یا عوام سے کیے گئے وعدے پورے کرنا؟ مسلم لیگ کاف کے رہنما مونس الہی کا ٹویٹ۔ لاہور، راولپنڈی سمیت ملک بھر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی اور آٹے کی قلت، لوگ بازار سے مہنگے داموں خریدنے پر مجبور۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سبسڈی کا کیا فائدہ، آٹا اور چینی تو مل نہیں رہے۔ اور قومی ٹیم مانچسٹر سے بوسٹر شائع پہنچ گئی، اسکواڈ میں 20 کھلاڑی اور 11 ٹیم آفیشلز شامل۔ قومی کھلاڑی اور آفیشلز 2 ہفتے تک خود کو قرنطینہ کریں گے۔ بالنگ کوچ وقار یونس بھی ٹیم کو جوائن کریں گے۔ ہم فیڈرل گورنمنٹ کے لیے ایڈوانس انکم ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں۔ آج میں نے ایکسائز منسٹر سے کہا ہے کہ اس کو واپس کریں اور ہمیں نہیں کلیکٹ کرنا ان کے بیاف پہ، اس لیے کہ بغیر ہماری کنسنٹ کے ایک انکم ٹیکس لا میں لگا دیا۔ خیر وہ الگ ڈسکشن، اس پہ میں نہیں جاتا۔ وفاق اور سندھ پھر آمنے سامنے، وزیر اعلیٰ سندھ نے وفاق کے لیے ٹیکس جمع کرنے سے انکار کر دیا۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں ہم اب وفاق کے لیے ٹیکس جمع نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم کے لیے دو ہی آپشنز رہتے ہیں، یا ہمارا وزیر اعظم مان لے کہ وہ غلط ہے، معافی مانگے عوام سے، معافی مانگے اس ہاؤس سے کہ میں نے غلط فیصلے کیے ہیں، میں نے اس ملک کا معیشت کو تباہ کیا ہے، میں نے ہر پاکستانی کا زندگی اور صحت کو خطرہ میں ڈال دیا ہے، مجھے معاف کیجئے، اب ہم سب مل کے کام کریں، ایک پاکستان ہو کے کام کرے اور ان سارے مسائل کا حل کرے۔ یا ہمارا وزیر اعظم استعفیٰ دے، گھر چلے جائے اور کسی قابل افراد کو یہ کام سونپا جائے۔ وزیر اعظم صاحب نوٹس لینا بند کریں، استعفیٰ دیں اور گھر جائیں۔ بلاول بھٹو ایک بار پھر وزیر اعظم پر برس پڑے، کہتے ہیں وزیر اعظم نے ادویات پر نوٹس لیا تو وہ مہنگی ہو گئیں، وزیر اعظم نے چینی آٹا پر نوٹس لیا تو وہ مہنگے ہو گئے۔ عمران صاحب اپنے آپ کو قرنطینہ میں رکھیں اور کسی بھی چیز پر نوٹس لینا بند کر دیں۔ عمران خان آیا ہی نوٹس لینے کے لیے ہے، وزیر اعظم استعفیٰ نہیں دیں گے، آپ 100 جتن کر لیں، وزیر اعظم چٹان کی طرح کھڑے رہیں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا جوابی وار۔ خواجہ آصف اور فواد چودھری میں تلخ کلامی، لیگی رہنما نے پیٹرول بحران کو حکومت اور مافیا کا گٹھ جوڑ قرار دے دیا۔ مراد سعید کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا واک آؤٹ، مولانا اسد محمود اور علی امین گنڈا پور بھی آمنے سامنے، پی ٹی آئی ارکان کا احتجاج اور شور شرابہ۔ پاکستان بدترین اقتصادی بحران سے گزر رہا ہے۔ عمران خان ملک کی تباہی کے ذمہ دار ہیں۔ جس شخص نے یونین کونسل نہیں چلائی اسے ملک کا اقتدار دے دیا گیا، پاکستان کے مستقبل سے کھیلا گیا۔ احسن اقبال کا آج بھی جارحانہ انداز، کہا حکومت نے چینی چوروں کو بچا لیا۔ وزیر اعظم نے کل کہا کہ تحریک انصاف اپنی مدت پوری کرے گی، مگر کیا صرف مدت پوری کرنا زیادہ ضروری ہے یا عوام سے کیے گئے وعدے پورے کرنا؟ مسلم لیگ کاف کے رہنما مونس الہی کا ٹویٹ۔
لاہور راولپنڈی سمیت ملک بھر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی اور آٹے کی قلت، لوگ بازار سے مہنگے داموں خریدنے پر مجبور۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سبسڈی کا کیا فائدہ، آٹا اور چینی تو مل نہیں رہے۔ اور قومی ٹیم مانچسٹر سے بوسٹر شائر پہنچ گئی۔ اسکواڈ میں 20 کھلاڑی اور 11 ٹیم آفیشلز شامل۔ قومی کھلاڑی اور آفیشلز 2 ہفتے تک خود کو قرنطینہ کریں گے۔ بالنگ کوچ وقار یونس بھی ٹیم کو جوائن کریں گے۔